21 نومبر 1979 کو اسلام آباد میں 32 ایکڑ رقبے پر پھیلے امریکی سفارت خانے کے احاطے میں امریکی آڈیٹر ولیم پچر سوئمنگ پول کے قریب کھانا کھا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک ہجوم کا شور سنا تو اپنا کھانا چھوڑ کر ایک دفتر میں چھپ گئے۔ اس سے صرف ایک دن قبل 20 نومبر کو 400 سے زیادہ شدت پسندوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے جوہمان بن محمد بن سیف الطیبی کا تعلق نجف کے ایک بدو قبیلے سے تھا، لیکن اس وقت دنیا کو یہ بات معلوم نہیں تھی اور افواہوں کا بازار گرم تھا کہ اگلے ہی دن اسلام آباد میں ایک ہجوم نے امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا، جہاں سفارتکاروں اور امریکی فوجیوں سمیت قریب 150 افراد موجود تھے۔ صبح قریب 11 بجے انہیں واقع قریب آسٹریلوی سفارت خانے کے سفیر نے فون پر بتایا کہ قریب 500 نوجوانوں پر مشتمل ایک ہجوم امریکی سفارت خانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی مظاہرین قریب آئے، امریکی سفارت خانے میں رہنے والے امریکی سفیر نے مذاکرات کے لیے باہری دروازے پر ایک اردو بولنے والے افسر ویلچ کو بھیجا۔ عموماً مظاہرین سفارت خانے کے عملے کو اپنی درخواست تھما کر چلے جایا کرتے تھے۔ ویلچ امریکی پالیسیوں پر اعتراضات کے ساتھ اندر لوٹے تو بیوٹی نے آسٹریلوی سفیر کو فون پر کہا، "مجھے لگتا ہے وہ مطمئن ہو گئے ہیں اور اب آپ کی جانب آ رہے ہیں"۔ تاہم آسٹریلوی سفیر نے جواب دیا، "افسوس کے ساتھ آپ کو مایوس کر رہا ہوں کہ عملہ ہمارے سامنے سے ہو کر پھر مزید بسوں کے ساتھ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس حملے کا آغاز ایک امریکی گاڑی کو آگ لگا کر ہوا۔ اس حملے کے ساتھ کچھ طلباء بھی شامل تھے، جن میں سے کچھ کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا۔ انہی میں سے ایک طالب علم نے سفارت خانے کے گیٹ پر گولی چلائی تو یہ گولی لوہے کی وجہ سے پلٹ کر مظاہرین میں سے کسی کو لگی۔ اب مظاہرین کو یہ لگا کہ سفارت خانے کی چھت پر کھڑے امریکی فوجیوں نے یہ گولی چلائی ہے۔ سفارت خانے کی چھت پر صرف 6 گارڈ موجود تھے، جن کو یہ حکم تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہی گولی چلا سکتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد مظاہرین کی طرف سے ایک گولی چلی اور 22 سالہ کورن سٹیل کرولی کو لگی اور ان کا خون تیزی سے بہنے لگا۔ دوسری طرف اس روز پاکستان کے فوجی صدر اور آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے راولپنڈی میں سائیکل پر سواری کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اسٹیو کول کے مطابق جب سفارت خانے کی جانب سے مدد کے لیے کال کیا گیا تو فوجی قیادت کی اکثریت دستیاب ہی نہیں تھی اور اس کی وجہ سادگی کو فروغ دینے کی ایک مہم تھی، مگر جونیئر پاکستانی حکام نے سفارت خانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا اور جنرل ضیاء فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارتکاروں نے جنرل ضیاء الحق پر یہ الزام لگایا کہ جنرل ضیاء نے جان بوجھ کر شدت پسندوں کو سفارت خانے پر حملہ کرنے کا موقع دیا۔ 21 نومبر برا دن ثابت ہوا۔ کعبے کے محاصرے کی خبروں پر ضیاء سے پروگرام کینسل کرنے کا کہا گیا۔
مگر انہوں نے عوام کے جذبات کا فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ جنرل چشتی، جو ضیاء الحق کی کابینہ میں پیٹرولیم کے وزیر تھے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دن کو 3 بجے مجھے ضیاء کا فون آیا۔ میں نے کہا، مرشد، امریکی سفارت خانہ جل رہا ہے، برائے مہربانی کچھ کریں۔ بالآخر شام کو قریب 5.5 گھنٹے بعد جنرل ضیاء نے پاکستانی فوج کے دستوں کو سفارت خانے میں پھنسے افراد کی مدد کا حکم دیا اور ریسکیو آپریشن شروع ہوا۔ جس نوجوان کو گولی لگی تھی وہ اب مر چکا تھا۔ اس حملے میں مجموعی طور پر 2 امریکی فوجی اور 2 پاکستانی ملازمین فوت ہوئے، جبکہ مظاہرین میں سے مرنے کی تعداد بھی 2 بتائی گئی۔ تھینک یو۔